آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام بزرگان محترم، ذی وقار دوستوں اور بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کالا سیاہ حبشی انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں کی۔ حضور نے اس حبشی کو جواب کیا دیا، اس نے سوال کیا کیا، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ وہ حبشی کہنے لگا حضرت شکل و صورت کے اندر بھی آپ مجھ سے بہت اعلیٰ ہیں، نمبر 2 رنگت کے اندر بھی میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نمبر 3 نبوت کے لحاظ سے بھی آپ ہم سب سے افضل ہیں۔ 3 باتیں، شکل و صورت 1، رنگت 2، نبوت 3۔ اب میں شکل و صورت میں بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، رنگت میں بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نبوت تو ویسے ایک ایسی چیز ہے جو اپنے عمل سے نہیں ملتی، یہ اللہ اپنی مہربانی سے جس کے سر پر چاہے نبوت کا تاج سجا دے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے جن چیزوں پر آپ ایمان لائے ہیں اگر میں انہی چیزوں پر ایمان لاؤں تو میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جن چیزوں پر میں ایمان لایا ہوں اگر انہی چیزوں پر تو ایمان لے آئے، جو نیک اعمال میں کرتا ہوں وہی نیک اعمال تو کرے، تو اللہ تجھ کالے رنگ والے حبشی کو جنت میں میری سنگت عطا کر دے گا۔ اب ذرا قرآن پاک کا حوالہ سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ
وكتبه ورسله. یہ سورۃ البقرہ تیسرا پارہ آخری رکوع. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کتاب اتاری گئی ہے اللہ کے محبوب قرآن پر بھی ایمان لے آئے. واقعی مجھ پر نازل ہونے والا قرآن حق ہے. اور نمبر 2 جتنے بھی ایماندار ہیں وہ بھی قرآن پاک پر ایمان لے آئے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایمان والوں نے اللہ پر بھی ایمان لایا. نمبر 2 فرشتوں پر بھی ایمان لے آئے. نمبر 3 اللہ کی تمام کتابوں پر بھی ایمان لے آئے. تمام رسولوں پر بھی ایمان لے آئے. نمبر 1 اللہ پر ایمان. نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان. نمبر 3 اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان. تمام اللہ کے رسولوں پر ایمان. قرآن پر ایمان. حبشی کہنے لگا حضرت میں بھی تمام چیزوں پر ایمان لے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشی جنت کے اندر حبشی کا رنگ اللہ اتنا سفید بنا دے گا کہ اس کے رنگت والی سفیدی جنت میں 1000 سال کی دوری سے بھی نظر آئے گی. جنتی کی سفیدی جنت میں 1000 سال کے سفر سے نظر آ رہی ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کہہ دے لا الہ الا اللہ ایسا بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. نمبر 2 جو بندہ ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ اس بندے کے نام اعمال میں 1,24,000 نیکیاں درج کرا دیتا ہے. تمام دوستوں سے اپیل ہے ایک دفعہ محبت سے اونچا کہہ دیں لا الہ الا اللہ. ایک اور مرتبہ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ و بحمدہ. ایک آدمی کہنے لگا حضرت جب ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے 1,24,000 نیکیاں اللہ نے لکھوا دی. اور جو بندہ زندگی میں ہزاروں بار پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ ہزاروں بار پڑھے لا الہ الا اللہ وہ تو دن قیامت کے بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دن قیامت کے ایسا بندہ اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا اگر اس کی نیکیاں پہاڑ پر بھی رکھ دی جائیں پہاڑ پر بھی وہ نیکیاں وزنی ہو جائیں گی. اب میں نے بات روک دی اب ذرا ان دونوں باتوں کو کھولتا ہوں. لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس پر ایمان رکھنے والا اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا ایک بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن 8واں پارہ فرمایا والوزن یومئذ الحق. سورت کا نام سورۃ الاعراف. یہ میں نے 8واں پارہ سورۃ الاعراف کھولی ہوئی ہے آیت کا نمبر بھی 8. اوپر والا سپیکر بند کیا ہے. والوزن یومئذ الحق
قیامت کے میدان میں نیکیوں کا گناہوں کا تلنا حق ہے۔ 15واں پارہ، سورت کا نام سورت الکہف ہے۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ سورت الکہف کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَقُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہ آیت نمبر 49 کی زیارت کیجئے۔ سورۃ الکہف 15واں پارہ۔ ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ حکم دے گا اس بندے کے گناہوں والے رجسٹر لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے 99 گناہوں والے رجسٹر پیش کیے جائیں گے۔ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر بنتا ہے۔ ایک ایک رجسٹر گناہوں والا اتنا موٹا ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور ایسے گناہوں والے رجسٹر 99 ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے تک انسان کی نظر جائے اتنے تک ایک ایک رجسٹر لمبا اور چوڑا ہوگا۔ زمین آسمان کے برابر موٹا، کئی میل تک انسان کی نظر جاتی ہے، اتنا ایک ایک رجسٹر لمبا اور چوڑا۔ 99 رجسٹر تمام کے تمام گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ گناہگار بندے سے 3 سوال کرے گا۔ پہلا سوال أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے گناہگار بندہ، 99 رجسٹر تیرے تمام گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کسی ایک گناہ کا انکار کرنے کی طاقت ہے تو انکار کر دکھا۔ کس کی طاقت ہے اللہ کے سامنے انکار کرے؟ یہ میرے سامنے 23واں پارہ اور سورت کا نام سورت یاسین۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آیت نمبر 65 سورت یاسین میں نے 23واں پارہ کھولا ہوا ہے۔ اگر انسان کسی گناہ کا انکار کرنے لگے گا اللہ منہ پر مہر لگا دے گا، ہاتھ اور پاؤں بولنے لگ جائیں گے۔ زبان بند ہے، ہاتھ بول رہا ہے میں نے کون سے گناہ کیے تھے، پاؤں بول رہا ہے میں نے کون سی غلطیاں کی تھی۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے۔ جو اللہ دنیا میں زبان کے گوشت کے ٹکڑے کو بلوا سکتا ہے وہ اللہ دن قیامت کے ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ یہی سورۃ یاسین آیت نمبر 82 یہ حوالہ آپ کو حوالے بھی ساتھ ساتھ دکھاتا رہا ہوں۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کسی کام کا ارادہ کرے اللہ فرماتے کن ہو جا۔ یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، اللہ کو کن کہنے کی کوئی محتاجی نہیں، اللہ کام کا ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ ارادہ کرے گا ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ بندہ انکار کر
یہ جو 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو نے گناہ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ گناہگار بندہ کام کر جواب دے گا، اللہ اللہ یا رب، اللہ جتنے بھی 99 رجسٹروں میں گناہ لکھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے میں نے گناہ کیے تھے، میں کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ فرمائے گا میرا دوسرا سوال، گناہگار بندہ الظالم کا کاتبتی الحافظون اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کندھے پر گناہ لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، لکھنے والے فرشتے نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ آخری پارہ، سورت کا نام سورت الانفطار، یہ میرے سامنے آیت نمبر 10 اور 11 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے، ہر کام لکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے۔ گناہگار بندہ، یہ جو 99 رجسٹروں میں تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہو، تو نے گناہ نہ کیے ہوں اور فرشتوں نے تیرے نام اعمال کے اندر لکھ دیے ہوں، بندہ کام کر کہے گا لا یا رب، اللہ نہیں، لکھنے والے فرشتوں نے کوئی میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، 99 رجسٹروں میں جتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام گناہ میں نے خود کیے تھے۔ اللہ فرمائے گا میرا تیسرا سوال، افعذر لک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں گناہ کیے تھے کوئی بہانہ پیش کر۔ آج دنیا میں ہم بہانے بنا لیتے ہیں، یہ میں جھوٹی قسم نہ اٹھاؤں میرا کاروبار نہیں چلتا، میں جھوٹا وعدہ نہ کروں لینے والے کو اعتبار نہیں آتا۔ دنیا میں ہم بے شمار بہانے بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کوئی بہانہ ہے تو پیش کر، کیوں تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ میں نے سبق روک دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے تھے، بھوک لگ گئی، جنگل کا موقع تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی۔ ایک غریب چرواہا نظر آیا، بکریاں چرا رہا تھا، سر پہ عالی شان پگڑی نہیں، پاؤں میں بہترین جوتی نہیں، جسم پہ قیمتی کپڑے نہیں، مزدور بندہ، غریب مسکین بندہ، مزدوری پر پرائی بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب چرواہے کے پاس چلے گئے، فرمانے لگے میں مسافر ہوں، پردیسی بندہ ہوں، یہ جو بکریوں کا ریوڑ تو چرا رہا ہے، مجھ پردیسی کو بھوک لگی ہوئی ہے، ایک بکری کا دودھ نکال کر مجھے دے دے، میں پی لوں گا، میری بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ چرواہا کہنے لگا پردیسی نہیں، یہ جو بکریاں میں چرا رہا ہوں یہ میری نہیں ہے، میں تو مزدور آدمی ہوں، مزدوری پر بکریاں چرا رہا ہوں، مجھے مالکوں نے کسی بکری کا دودھ نکال کر دوسروں کو دینے کی اجازت نہیں دی ہے، میں بغیر اجازت کے ایک بکری کا دودھ تجھے نہیں پلا سکتا۔ کوئی مسئلہ نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیسے نکالے، درہم چاندی کے سکے، فرمانے لگے غریب بندہ یہ پیسے لے لے، ایک بکری مجھ پر بیچ دے،
میں بکری خرید لیتا ہوں، جب میں نے بکری خرید لی پھر تو بکری مجھ پر حلال ہو گئی، بکری میری ہو گئی، پیسے تیرے ہو گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے تھے اس کے ایمان کا، پیسے تو لے لے، بکری مجھ پر بیچ دے اور مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا جنگل کا کوئی بھیڑیا بکری کو کھا گیا۔ جنگل میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، درندے آ کر حملہ کرتے ہیں، بکریوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، مالک پوچھے ایک بکری کیوں کم ہے، بہانہ بنا دینا جنگل کا درندہ کھا گیا، پیسے تیرے ہو گئے، بکری میری ہو گئی، مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا۔ غریب چرواہا تڑپ کر کہنے لگا یا حاذا فَأَيْنَ اللَّهُ، اے پردیسی پیسے میں لے لوں، بکری تجھ پر بیچ دوں، مالک کے سامنے بہانہ بنا لوں، جنگل کا بھیڑیا کھا گیا، لیکن مجھے یہ تو سمجھا اللہ کہاں جائے گا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ایمان ہو، یقین ہو تو غریب چرواہے والا ایمان ہونا چاہیے۔ 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 7 کھلی ہوئی ہے، زیارت کیجئے کیونکہ قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ یہ آیت نمبر 7 ہے، 28واں پارہ ہے، سورت المجادلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سننے والے بندے تو نے غور نہیں کیا، آسمانوں میں زمین میں جتنی مخلوق ہے اس کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ فرمایا 3 بندے مشورہ کر رہے ہوں، یہ نہ سمجھے کہ اور کوئی نہیں ہے، خفیہ طور پر مشورہ کرنے والے 3 ہیں، چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہے، مشورہ کرنے والے 5 ہیں، اللہ هو سادسهم، ان 5 بندوں کے ساتھ چھٹا اللہ کریم بھی موجود ہے، ولاد نامن ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ مجھے پیسے نہ دکھا، مالک کے سامنے بہانہ بناؤں کہ جنگل کا درندہ کھا گیا، اللہ کہاں جائے گا؟ غریب چرواہے نے کہا ایمان ہو تو ایسے ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا دنیا میں ہم گناہ کرتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا بندہ کوئی بہانہ بنا نا، کیوں گناہ کیے تھے؟ بندہ جواب دے گا لا یا رب، اللہ یہ جو 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ میں کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا، تمام کے تمام گناہ میں نے اپنی خواہش اور مرضی سے کیے تھے۔ رب العالمین فرمائے گا فرشتوں یہ 99 رجسٹر اٹھا کر ترازو کے اندر رکھ دو۔ سورت کا نام سورت الانبیاء، یہ میرے سامنے 17واں پارہ، یہ میں نے 17واں پارہ کھولا ہوا ہے، سورت کا نام سورت الانبیاء ہے۔ اللہ تیرے انداز پہ قربان جاؤں، یہ بالکل آخری صدر ہے اس صفحے کی۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن میں اللہ ترازو قائم کروں گا، کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
99 रजिस्टर तराजू के पलड़े में रख दिए गए। अब ये 99 गुनाहों वाले रजिस्टर वाला पलड़ा जमीन पर झुक जाएगा, नेकियों वाला पलड़ा खाली है। रब्बुल आलमीन फरमाएगा, बंदा ला जुल्मन यौम अलैक, और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे 99 गुनाहों वाले रजिस्टर तराजू के पलड़े में रख दिए गए हैं। मैं अल्लाह जुल्म के इरादे से भी पाक हूँ, तेरी एक नेकी भी हमारे पास मौजूद है। एक मसला भी अर्ज करता जाऊं, मेरी माँ और बहनों को भी घरों में जाकर सुनाना है। औरतें बैठती हैं ना घरों में, आपस में हाल अहवाल करती हैं, कहती हैं अल्लाह ने मुझ पर जुल्म किया ना। जिस तरह अल्लाह औलाद से पाक, अल्लाह वालिदैन से पाक, अल्लाह कुंबे कबीले से पाक, अल्लाह बिरादरी से पाक, अल्लाह नींद से पाक, अल्लाह मौत से पाक, अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक, अल्लाह वजीरों से पाक, अल्लाह मुशीरों से पाक, अल्लाह थकावट से पाक, इसी तरह अल्लाह जुल्म का इरादा करने से भी पाक है। कुरान पाक के अल्फाज, वल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, ये मेरे सामने अल्लाह करीम की लारैब किताब खुली हुई है। अल्लाह तेरे समझाने के अंदाज पे कुर्बान जाऊं। फरमाया वल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद। आखिरी सतर, सूरत का नाम हामीम अल मोमिन, आयत नंबर 31। ये हवाला आप दोस्तों के सामने है। अल्लाह तो बंदों के लिए जुल्म का इरादा भी नहीं करता, जुल्म करना तो बात का मामला है। अल्लाह जुल्म का इरादा करने से भी पाक है। बंदा, मैं अल्लाह तेरे साथ जुल्म नहीं करूंगा, एक नेकी भी तेरी हमारे पास महफूज है। अब बंदा हैरान खड़ा है, एक नेकी गुनाहों वाले 99 रजिस्टरों का मुकाबला कैसे करेगी। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इस बंदे की एक नेकी भी ले आओ। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आएंगे। अल्लाह फरमाएगा, ओ हुजूर वाज़ानक औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा यहाँ मेरे सामने खड़ा ना हो, जहाँ पर तराजू कायम है, तराजू के करीब चला जा, हम तेरी उस नेकी को भी तोड़ने लगे हैं। फरिश्ता तराजू, वो इंसान तराजू के करीब जाएगा, फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से कागज का टुकड़ा जिसमें एक नेकी लिखी होगी, तराजू के नेकियों वाले खाली पलड़े में रख देगा। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साकोलतिल बिताका, तब कागज का टुकड़ा तराजू के पलड़े में रखने की देर होगी, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा वजनी होकर नीचे लग जाएगा, 99 गुनाहों वाले रजिस्टर वाला पलड़ा हल्का होकर ऊपर उठ जाएगा। बंदा हैरान होकर पूछेगा, अल्लाह मुझे इजाजत है मैं देख लूं कागज के टुकड़े में मेरी कौन सी नेकी लिखी हुई है। अल्लाह फरमाएगा, इजाजत है, देख ले। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा जब कागज के टुकड़े को देखेगा, कागज के टुकड़े में बंदे की नेकी लिखी होगी, अशहदु अल्ला इलाहा, सारे साथी पढ़ ले, अल्लाह करे खात्मा हमारा इसी कलमे पर हो जाए।
कागज के टुकड़े पर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 आसमान 7 ज़मीनें तराजू के एक पलड़े में रख दी जाए, लेकिन कलमा तौहीद 14 तबक से ज्यादा वजनी है। इसी एक नेकी की वजह से जो कलमा तौहीद वाली नेकी होगी, अल्लाह बंदे के सारे गुनाह माफ कर देगा। रईसुल मुफस्सिरीन सनदुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत शाजी रहमतुल्लाह अलैह के भी मुर्शिद थे, हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद और मुर्शिद थे, हज़रत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे तौहीद ऐसी रहमत है कि सारे गुनाह माफ। तौहीद ऐसी रहमत है कि सारे गुनाह माफ। मैं हबशी वाला किस्सा सुना रहा था, हदीस पाक वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा सच्चे दिल से एक दफा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा बंदा अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाता है। नंबर 2, और जो बंदा कह दे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, उसके नाम अमाल में अल्लाह 1,24,000 नेकियां लिखवा देता है। तमाम दोस्तों से अपील है, एक दफा मोहब्बत से मुझे सुना दें सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। बड़ा बाबरकत वक्त है, जुमातुल मुबारक, फिर अल्लाह का घर है, फिर कुरान पाक मेरे सामने है, और हम इस मुबारक वक्त में अल्लाह के घर में जमा है। एक दफा मोहब्बत से और सुना दीजिए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह। ये मेरे सामने 22वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल अहज़ाब। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन वअसीला। आयत नंबर 41 और 42 सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा किराम पर सवाल किया, वो कौन सी इबादत है जिस इबादत का अल्लाह ने वक्त भी मुकर्रर नहीं किया, इबादत करने की जगह भी मुकर्रर नहीं की। सहाबा किराम हैरान हो गए। नमाज का वक्त मुकर्रर है, अब हम इशा की नमाज पढ़ना चाहें तो इजाजत नहीं है, अभी तो इशा का वक्त ही नहीं आया। हम इस वक्त अगर सुबह की नमाज पढ़ना चाहें तो इजाजत नहीं है, सुबह का वक्त ही नहीं है। हर रमजान का वक्त है, रोजे तब फर्ज होते हैं रमजान का महीना आए, और हज के लिए जगह मुकर्रर है, बंदा मक्का मुकर्रमा में जाए, मिना मुज़दलिफा अरफात सफा मरवा खाना काबा, हर इबादत का वक्त मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है। वो कौन सी इबादत है जगह मुकर्रर नहीं है, वक्त मुकर्रर नहीं है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया वो इबादत है अल्लाह का जिक्र करना। अल्लाह का जिक्र करना हो, वक्त भी मुकर्रर नहीं है, जगह भी मुकर्रर नहीं है, बावुजू होना भी जरूरी नहीं है, बगैर वुजू के बंदा अल्लाह को याद कर सकता है। अच्छा लफ्ज है ना सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। मैं जरा एक और बात आपको पहले अर्ज कर दूं, फिर मैं हदीस पाक पर आता हूं। 22वां पारा, सूरत का नाम सूरत सबा। ये मैंने 22वां पारा खोला हुआ है, सूरत सबा मेरे सामने है। ये आयत नंबर 12 की ज़ियारत कीजिए। फरमाया वाली सुलैमान
رواہ شعر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے بادشاہ، انسانوں کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، تخت پر بیٹھ گئے۔ 4000 وزیروں کی کرسیاں بھی ساتھ بچھی ہوئی تھیں، اتنا بڑا تخت۔ ہوا کو حکم دیا میرے تخت کو اڑانا شروع کر۔ اللہ فرماتے ہیں غدوہا شہر ورواہا شہر، 1 مہینے کا سفر ہوا 1 دن میں کرا دیتی تھی، 1 مہینے کا سفر ہوا 1 رات میں کرا دیتی تھی۔ 24 گھنٹوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 2 مہینوں کا سفر طے کیا کرتا تھا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور حیران اس لیے نہیں ہونا، اگر آج انسان تیز رفتار ہوائی جہاز بنا سکتا ہے، اللہ تیز رفتار سواری کیسے نہیں بنا سکتا؟ پرندوں نے پر پھیلا کر اوپر سایہ بھی کیا ہوا تھا، تخت اڑتا جا رہا تھا۔ ایک غریب اور مسکین بندہ زمین میں ہل چلا رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اوپر سے گزرا، غریب بندے نے دیکھا یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے، پرندوں نے پر پھیلا کر سایہ بھی ساتھ کیا ہوا ہے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے وزیروں کو گرمی محسوس نہ ہو، سائے کے اندر سفر طے ہو رہا ہے۔ غریب دیہاتی بندے کی زبان سے حیران ہو کر نکلا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ نہیں، بابرکت وقت ہے، بابرکت جگہ، کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پتہ نہیں چلا، وہ تو اوپر فضا میں تھے۔ حضرت سلیمان کو پتہ چلے نہ چلے، رب رحمان کو تو پتہ ہے۔ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت التغابن۔ یہاں قرآن پاک کا انداز کیا ہے؟ یہ میں نے سورت التغابن آیت نمبر 4 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی علم رکھنے والا اللہ ہے، جو تم چھپا رہے ہو ظاہر کر رہے ہو اس کو جاننے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تو دل کے ارادے جاننے والی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کو روک دو۔ تخت روک گیا۔ اللہ کہاں چلنا ہے؟ فرمایا میرے پیارے پیغمبر جہاں غریب بندہ زمین میں ہل چلا رہا ہے وہی زمین میں جا کر تخت اتار دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، تخت غریب بندے کی زمین میں اتر آیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر نیچے اترو، غریب بندے سے جا کر ملاقات کرو اور میں اللہ کا پیغام دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لائے، غریب بندہ حیران کھڑا تھا، جا کر ملاقات کی، فرمانے لگے اللہ کا پیغام سن لے، لا تسبیحۃ واحدۃ خیر مما اوتی آل داؤد۔ اے غریب بندہ، میرا تخت اڑتا دیکھ کر تیری زبان سے نکلا تھا سبحان اللہ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا پیغام سن لے، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا قیمتی نہیں جتنا تیری زبان والا ایک سبحان اللہ قیمتی ہے۔ غریب بندے نے کہا حضرت
کیوں کا جواب سنیے، کیوں؟ آپ کا تخت اتنا قیمتی نہیں جتنا میری زبان والا ایک کلمہ سبحان اللہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس لیے میرے تخت پر فنا آ جائے گی اور سبحان اللہ کہہ کر جس کی تو نے تعریف کی ہے اس اللہ پر فنا نہیں آئے گی۔ 27واں پارہ، سورت کا نام سورت الرحمن، یہ میرے سامنے سورت الرحمن کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 26 اور 27۔ فرمایا کل من علیہا فان یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین کی ہر ایک چیز پر فنا آنے والی ہے، اگر فنا سے پاک ہے صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ یہ تو ایک سبحان اللہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک بار کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ 1,24,000 نیکیاں اللہ اس کے نام اعمال میں درج کروا دیتا ہے۔ ایک صحابی بول اٹھے، حضرت جب ایک دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ کہا 1,24,000 نیکیاں لکھی گئی، اور جس بندے نے پوری زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ، وہ تو دن قیامت کے بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، پھر تو کوئی بندہ ناکام نہیں ہو سکے گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیا قیامت کے دن بندہ اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، اگر اس کی نیکیاں پہاڑ پر رکھ دی جائیں وہ نیکیاں پہاڑ کو بھی بھاری محسوس ہونے لگے گی۔ حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احباب سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کے 2 انبار بندہ لے کر آئے گا دن قیامت کے، پھر اللہ کریم کی نعمتیں لائی جائیں گی۔ انسان کی نیکیوں کا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ جب انسان پر اللہ نے جتنی نعمتیں کی ہیں انسان کی نیکیوں کا مقابلہ کیا جائے گا، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں انسان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، یہ سبق میں نے روک دیا، آپ نے سبق نہیں بھلانا۔ جو دوست شروع میں تشریف لائے تھے کالے سیاہ حبشی سے آپ کی بات ہو رہی تھی، میں نے یہ سبق حبشی والا روک دیا، درمیان میں اور حدیث سناتا ہوں۔ صحابہ کرام کی محفل تھی، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں خرجنی جبریل آنفا، ابھی میرا دوست جبرائیل فرشتہ میرے پاس سے ہو کر گیا ہے، اور جبرائیل نے مجھے بات سنائی ہے۔ جبریل کہنے لگا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا بڑا نیک پرہیزگار عابد زاہد، جس نے 500 سال مسلسل روزے رکھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے 29-30 روزوں کی بات نہیں کر رہا احباب، 500 سال مسلسل روزہ۔
اور 500 سال اس نے رات کو جاگ کر اللہ کریم کی رضا کے لیے عبادت کی تھی۔ اللہ نے سمندر کے درمیان ایک پہاڑ پیدا کیا تھا، 60 ہاتھ لمبا چوڑا، 60 ہاتھ اونچا۔ اس پہاڑ کے دامن میں یہ نیک بندہ رہتا تھا، اور رب العالمین نے پہاڑ کے دامن میں ایک انار کا درخت پیدا کر دیا، اور چھوٹی انگلی کے برابر اللہ نے پہاڑ میں سے میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا۔ چاروں طرف سمندر کا پانی نمکین ہے، سمندر کا پانی کڑوا ہے، چھوٹی انگلی کے برابر میٹھا چشمہ پہاڑ کے دامن میں جاری ہے۔ جبریل کہنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عابد بندہ، پرہیزگار آدمی روزہ افطار کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترتا تھا، اس میٹھے پانی سے افطار کر کے ایک تازہ انار کھا کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر رات کو عبادت شروع کر دیتا تھا۔ روزانہ تازہ انار۔ 500 سال گزر گئے، جب اس کی وفات کا وقت آیا، سال ربہ، اس بندے نے دعا مانگی، اللہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے۔ جبریل امین کہنے لگا حضرت یہ پرہیزگار بندہ جب سجدے کی حالت میں گیا، ملک الموت اسرائیل نے سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کر لی، اور دوسری دعا بندے نے مانگی تھی، اللہ قیامت تک میرے جسم کو سجدے کی حالت میں رکھنا۔ کیوں؟ دن قیامت کے جب لوگ اٹھے زندہ ہو کر میں سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ تمام دوستوں سے میری اپیل ہے، آمین اونچا کہہ دو، دعا کرو اللہ اچھی موت نصیب کر دے، اللہ ایمان والی موت نصیب کر دے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شرون علامات تموتون، جس حالت میں بندے کی موت آئی دن قیامت کے اسی حالت میں اٹھے گا۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے موت آئی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے روح نکلی، کلمہ طیبہ زبان پر تھا روح نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھے گا، زبان پر کلمہ اور قرآن کی تلاوت جاری ہوگی۔ جبرائیل کہنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم فرشتے زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے اس کی لاش سجدے کی حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ رکھ سکتا ہے، غور کرنا، غور عقیدے کا مسئلہ، اللہ رکھنے پر آئے قیامت تک لاش کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت یہ میرے سامنے پہلا پارہ آیت نمبر 20 سورۃ البقرہ، فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو قادر ہے۔ جبریل کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا پایا، اب غور کیجئے گا سبق آ گیا۔ قیامت کا دن ہوگا جب یہ نیک بندہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ قادر ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا حوالہ سنیے، یہ میرے سامنے 23واں پارہ
سورت کا نام سورت یاسین. آپ نے غور کیا میں نے کتنی آیات آپ کو دکھائی ہیں؟ اس لیے دکھاتا ہوں کہ قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے. یہ حوالہ فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، ایک دشمن آ پہنچا. میرے ہاتھ کو دیکھنا ہے تمام دوستوں نے. اس دشمن کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ مردے کی ہڈی تھی. قبرستان کی پرانی قبر میں سے کسی پرانے مردے کی ہڈی کو اٹھا کر لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور انگلیوں کے ساتھ مردے کی پرانی ہڈی کو مسلنا شروع کر دیا. ایسے ایسے وہ ریزہ ریزہ ہو کر نیچے گرنے لگ گئی. اس دشمن نے کہا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم من یحیی العظام وہی رمیم. آپ مجھے یہ بتائیں ان بوسیدہ پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ میں تو نہیں مانتا. ذرا ذرا ہونے والی ریزہ ریزہ ہونے والی ہڈیاں کون زندہ کر سکتا ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب ارشاد نہیں فرمایا تھا، اللہ کی طرف سے جواب لے کر جبرائیل نازل ہو گیا. فرمایا کل میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یحیی الذی انشأ اول مرہ، جس اللہ نے ان ہڈیوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اور یہ کوئی نہ سوچے ہڈیاں بکھر گئی زمین میں، ذرا ذرا بن کر پھیل گئی زمین میں. فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ تمام مخلوق کا علم رکھنے والی ذات ہے. اللہ اس بندے کو زندہ کر کے اٹھائے گا سجدے کی حالت سے. جبریل کہنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کریم فرمائے گا یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. سنو میرے بھائیو، نظر اٹھانا، میری طرف دیکھنا، سبق آ گیا. اللہ فرمائے گا ادخلوا عبدی الجنت برحمتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 500 سال تک روزے رکھنے والا، 500 سال تک رات کو جاگ کر عبادت کرنے والا نیک بندہ، فرشتوں میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کو جنت لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا لا بل بعملی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ جنت نہیں جانا چاہتا، میں تو 500 سال والی عبادت کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہوں. اللہ دوسری بار حکم دے گا ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، میرے فضل اور رحمت سے بندے کو نہیں اللہ بل بعملی، میں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت جانا چاہتا ہوں. اللہ تیسری بار حکم دے گا فرشتوں اس بندے کو میری فضل اور رحمت سے جنت نہیں اللہ بل بعملی، میں تو 500 سال کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت جاؤں گا. اللہ فرمائے گا اچھا صبر، فرشتوں اس کے 500 سال کے روزے لے آؤ، 500 سال کی رات کی عبادت لے آؤ. فرشتے عبادت لے کر آئیں گے. رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آنکھ والی نعمت کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا اب بتا بندہ، نعمتیں تو بے شمار تھیں،
ایک آنکھ والی نعمت کے شکریہ کے بدلے میں تیری 500 سال کی عبادت پوری ہو گئی۔ ادخلوا عبدی النار، ایک آنکھ والی نعمت کے مقابلے میں 500 سال کے روزے، 500 سال کی رات کی عبادت پوری ہو گئی ہے۔ فرشتوں اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتے پکڑ کر دھکے دے دے کر گھسیٹتے ہوئے جہنم لے کر جا رہے ہوں گے، اب بندے کو ہوش آئے گا، ہائے میں تو سمجھتا تھا 500 سال روزے رکھے، 500 سال میں نے جاگ کر رات کو عبادت کی، یہ تو ایک آنکھ کے بدلے میں پوری ہو گئی۔ بندہ کہے گا اللہ بل برحمتک، اللہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں، میں تیری رحمت کی وجہ سے جنت جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اس کو واپس لے آؤ، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا بندہ یہ بتا قد خلقتک ولم تک شیئا، سوال سنیں، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا، تیرا وجود نہیں تھا، بتا بندہ۔ بندہ کہے گا جی اللہ تو نے مجھے پیدا کیا تھا، میرا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا وجود تجھے کس نے دیا؟ اللہ تو نے دیا۔ آنکھ والی نعمت کس نے دی؟ کانوں والی نعمتیں، ہاتھ پاؤں والی نعمتیں کس نے دی؟ سال کے بعد انار کے درخت پر پھل پیدا ہوتا ہے، تجھے روزانہ تازہ انار سمندر کے درمیان میں کس نے کھلایا؟ چاروں طرف سے نمکین اور کڑوا سمندر کا پانی تھا، پہاڑ کے دامن میں چھوٹی انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے پیدا کیا تھا؟ بندہ یہ بتا 500 سال روزے رکھنے کی طاقت تجھے کس نے دی تھی؟ 500 سال تک رات کو جا کر عبادت کرنے کی توفیق تجھے کس نے دی تھی؟ بندہ کہے گا اللہ یہ سارے انعام تو نے کیے تھے۔ اللہ فرمائے گا تیری 500 سال کی عبادت تو ایک آنکھ والی نعمت کے مقابلے میں پوری ہو گئی۔ یہ جو میری باقی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے شکر میں کتنی عبادت کر کے آیا ہے؟ اب بندہ کہے گا اللہ مجھے سمجھ آ گئی، میری عبادت تیری نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ فرمائے گا ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، میری رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جبریل فرشتہ کہنے لگا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انما الاشیاء برحمت اللہ، تمام کی تمام چیزیں، تمام کی تمام نعمتیں، نیک اعمال کی توفیق اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ جنت کا ملنا بھی، جنت کا داخل ہونا بھی، جنت کا وارث بننا بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اسی کو حضرت سلطان العارفین حضرت بابو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمان عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہوں۔ یہ تو آپ کی بولی ہے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخش جامن میں ورگے کالے ہوں۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال تو بندہ بے شمار لے کر آئے گا دن قیامت کے، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ پھر اللہ کریم اپنی رحمت سے بندے کو سنبھال لے گا۔
جب اتنے تک آپ نے بات کی، کالے رنگ والا حبشی بول پڑا، حضرت ایک بات تو بتائیے، جو نعمتیں جنت میں آپ دیکھیں گے، سوال سنیں سوال، جو نعمتیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، وہ نعمتیں میں کالے رنگ والا حبشی بھی دیکھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا جی ہاں، جو نعمتیں اللہ مجھے دیکھنے کے لیے عطا کرے گا، تو ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے جن پر میں ایمان لایا ہوں، نیک اعمال وہ کرے جو میں کرتا ہوں، وہ نعمتیں تو بھی دیکھ لے گا۔ یہ سن کر کالے سیاہ رنگ والا حبشی خوشی سے رونے لگ گیا، غم نہ، خوشی سے رونے لگ گیا۔ حدیث پاک میں آیا اتنا رویا، روتے روتے جان نکل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کالے رنگ والے حبشی کو اپنے ہاتھ مبارک سے قبر میں اتار رہے تھے۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ اب میری سریکی کا جملہ سن لیجئے، نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی، اکے رنگ تے جاری، راتی سونے غفلت دے وچ انہیں کردیں ظلم ازاری، اچن چیت یکدم اچن چیت پروانہ پوسی، تے ہوسیا ترت تیاری، غلام حیدر لٹے ٹوئے جہانی جدی چھیکڑ گئی ماری۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہاتھ مبارک سے حبشی کو قبر کے اندر اتار رہے تھے۔ کتنے مبارک ہاتھ، حبشی کی لاش کو اتارنے والے کتنے مبارک ہاتھ۔ یہ ہاتھ کوئی معمولی تو نہیں تھے جو کالے حبشی کو قبر میں اتار رہے تھے، یہ وہی ہاتھ تھے نا، اشارہ کرے تو اللہ چاند اور ٹکڑے کر دیا کرتا ہے۔ وہی مبارک ہاتھ کالے حبشی کو قبر میں اتار رہے تھے۔ جب صحابہ کرام پریشان ہو کر آئے، اللہ کے محبوب 1500 کے قریب صحابہ کرام کا لشکر ہے، پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چمڑے کے مشکیدے نچوڑو، چمڑے کے مشکیدے نچوڑے گئے، ایک ایک دو دو قطرہ، ایک ایک دو دو گھونٹ ایک پیالے میں جمع ہو گئے۔ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، آپ نے دست مبارک پانی کے پیالے میں رکھا، اللہ نے انگلیوں کے اس مقام سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ہم نے تمام برتن لشکر کے بھر لیے، سواریوں کو پانی پلایا، جنہوں نے پینا تھا پانی لے لیا، غسل کی ضرورت تھا پانی لے گئے، وضو کرنا تھا وضو کر لیا، فوارے پھر بھی جاری تھے۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو گئی۔ جب حبشی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی، یہ میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی تھی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ میں اللہ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، شکر کر تیری مرضی، نہ شکری کر تیری اپنی مرضی۔
شکر کرے گا میں اللہ نعمتیں زیادہ دیتا جاؤں گا، اگر نہ شکری کرے گا۔ قرآن پاک کا انداز یہ ہے، یہ میرے سامنے 13واں پارہ، سورت کا نام سورت ابراہیم۔ فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آیت نمبر 60۔ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تم شکر کرتے جاؤ گے نعمتوں کا، میں اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی پھر میں اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ بزرگ تشریف فرما ہے، نوجوانوں ان سے پوچھو، ہمارے پرانے آباء و اجداد ان کے پاس اللہ کی نعمتیں کم تھیں لیکن شکر زیادہ تھا۔ آج نعمتیں زیادہ ہیں، ناشکری بڑھتی جا رہی ہے، اور جب بندہ ناشکری پہ آ جائے پھر اللہ کریم کی رحمت بھی منہ موڑ لیا کرتی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔